اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم اور کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے کبریا کی بارگاہ میں راستہ نہیں ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا کا درجہ ممکن ہے اور نیستی کے بعد ہی روحانی معراج حاصل ہوتی ہے۔ شیر کی طرح اپنے لیے خود شکار کر، اپنے اور غیر کے مکر سے بچ۔ بیگانہ کون ہے؟ تیرا خاکی جسم ہے جس کے لیے تو فکر مند ہے۔ اگر جسم کی جگہ خوشبو بھی ہوگی تو موت کے وقت اس میں بھی بدبو پیدا ہو جائے گی۔ خوشبو کو جسم پر مت مل، دل پر مل۔ خوشبو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی۔ شیطان کے منتر ٹیڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ جب تک بچہ نہ روئے دودھ کب جوش مارتا ہے؟ جب تک بادل نہ روئے چمن کب ہنستا ہے؟ ہم بہروں کی طرح ہیں، ایک بات سنے بغیر اپنے اندازے سے بےہودہ جواب دیتے ہیں۔ خبردار، اپنے نفس کتے کی زندگی نہ چاہ، کیونکہ وہ مدت سے تیری جان کا دشمن ہے۔ تو دوسروں پر روتا ہے، کچھ عرصہ بیٹھ اور اپنے اوپر رونے والے ابر سے شاخ تازہ بنتی ہے، جیسا کہ شمع رونے سے اور بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے، آنکھ کو لامکاں میں لگائے رکھ جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے۔ میری نصیحت سن لے کہ جسم مضبوط قید ہے، پرانے کو چھوڑ دے۔ اگر نئے کی خواہش ہے ہونٹ بند کر اور سونے سے بھری مٹھی کھول دے۔ جسم کا بخل چھوڑ دے اور سخاوت اختیار کر۔ ظاہری آنکھ گھوڑا ہے، اللہ کا نور سوار ہے۔ سوار کے بغیر یہ گھوڑا اتنا کام نہیں آتا۔ تو گھوڑے کو بری عادت سے چھڑا کر مؤدب بنا، ورنہ شاہ کے سامنے گھوڑا مردود ہوگا۔ انسان جب خدا کا نور حاصل کر لیتا ہے تو وہ برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے۔ ایک گندے کو پانی نے کہا کہ میرے اندر آ جا۔ گندے نے کہا مجھے پانی سے شرم آتی ہے۔ پانی نے کہا میرے بغیر یہ شرم کیسے رفع ہوگی؟ میرے بغیر یہ گندگی کب دور ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ناپاک پانی سے چھپے گا تو شرم ایمان کے لیے مانع ہے۔ عرش الہی اس وقت ہل جاتا ہے جب گناہ گار شرمندگی اور ندامت سے روتا ہے، اور بچہ جب روتا ہے تو ماں کا کلیجہ رحمت سے ہلنے لگتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے